آج ہم زکوٰۃ کی بات کریں گے، فطرے کی بات کریں گے، صدقہ اور خیرات کی بات کریں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان تینوں میں واضح فرق کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت آسان الفاظ میں آپ اس طرح اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ جو واجب ہے شریعت میں، ایک ہے وہ زکوٰۃ، اور دوسری صدقہ فطرہ، جسے عام لوگ فطرانہ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب ہیں صدقہ نافلہ، نفل صدقات ہیں. زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہاں وہاں اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے. جو شخص یہ کہے گا کہ میں زکوٰۃ نہیں جانتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، کیوں اچھا آپ نے اچھا سوال کیا بہن. وجہ اس کی کہ قرآن میں کہا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اچھا یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کا انکار کریں گے تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے. تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جنگ کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا. اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ فاجر و فاسق ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو مال جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اچھا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہوتا کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ زکوٰۃ سارے مال کو خراب کر دیتا ہے. یعنی آپ کا سارا مال تہس نہس اور ناپاک ہو جاتا ہے. سیکنڈ یہ کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس حال میں لائے گا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یا جتنا جو مال ہے یہ سب کا سب سانپ بچھو وغیرہ بن جائیں گے اور اس کے گرد لپیٹ دیے جائیں گے، اور اس سے یہ سانپ کہہ رہا ہوگا یہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. تو جو شخص زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح شدید پکڑ میں آئے گا. اس چیز پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو دور تھا تو اس میں جب زکوٰۃ یہ حال ہو گیا تھا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، تو یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے والوں کو ڈھونڈتے تھے. زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے. تو یہ اتنا بنیادی ایک ہماری جو اسلامی معیشت ہے اس کی بنیاد ہے زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے ہی غربت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. تو ہمارے ملک میں جو غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا جو فقدان ہو رہا ہے، کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ٹھیک طرح سے تعداد، مقدار، تول کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دیتے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں جو اسلامک فلسفی ہے اور اسلامی اکنامکس کا جو سسٹم ہے اس میں زکوٰۃ ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اس قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال، یہ دولت جو ہے یہ چند خاندان کے ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ یہ پوری سوسائٹی کے اندر جو پیسہ ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہے تاکہ توازن رہے. ورنہ عدم توازن ہو جائے گا کہ ایک بہت زیادہ غریب ہوں گے اور کچھ طبقہ بہت زیادہ نچلا آ جائے گا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زکوٰۃ کا کیا معاملہ تھا؟ ہماری اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ اس طرح دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ بنی 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 5 لاکھ، تو میں نے زکوٰۃ کسی کو 5000 دے دی، کسی کے 2000 دے دی، کسی کو 1000 دے دیے. زکوٰۃ دینے میں بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ کسی ایک بندے کو اس طرح دیں کہ اس کو کوئی کاروبار کرا دیں. اچھا چند سالوں کے بعد اگلے سال اس کو زکوٰۃ لینی نہ پڑے، بلکہ وہ چند سالوں کے بعد وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو جائے. ہماری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں تحقیق نہیں کرتے، ہم تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے لوگ ہمیشہ میرے والد کہتے تھے بیٹا مچھلی پکڑنا سکھاؤ.